اب میں نے یہ آپ کو سارے ریفرنسز دے دیے. حمامت البشرا صفحہ 94، مطبوعہ 1894. یہ میں نے کثیر ان کی عبارات میں سے میں نے چند ایک آپ کو بتا دی. اب یہ ایک رخ آپ نے سن لیا، اب دوسرا رخ سن لیجیے. یہ سارے اعلان کرنے کے بعد جب اس نے اعلان نبوت کا فیصلہ کیا، اعلان نبوت کا، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی. اس کی کتاب حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ 72، مطبوعہ ربوہ 1950. وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی اور اللہ نے میرا نام رسول رکھا ہے. یعنی پہلے ہر رسول ایک رسول ہوتا تھا، مجھ میں سارے رسول جمع کر دیے گئے. اور وہ براہین احمدیہ میں لکھا کہ سارے رسول مجھ میں جمع کر دیے گئے، سو اب میں آدم بھی ہوں، شیس بھی ہوں، نوح بھی ہوں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، اسماعیل ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، داؤد ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ محمد بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ میں نے آپ کو حوالہ دلا دیا. پھر حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ 72، غلام احمد قادیانی کی تصنیف، مطبوعہ 1950 ربوہ کی. اب یہ دعوے، اب پہلے میں نے آپ کو وہ رخ دکھا دیا کہ جو دعویٰ کرے وہ مسیلمہ کذاب ہے، انہیں نہ بھولیں. جو دعویٰ کرے وہ کافر ہے، جو دعویٰ نبوت کرے وہ خارج از اسلام ہے. ایک طرف اس پورے کے پورے کتبے کو سامنے لگا کے رکھ لیں. اب اس کے مقابلے میں ان دعووں کو رکھ لیں. اور آپ کوئی کیلنڈر چھپائیں تو اس طرح چھپائیں کہ دائیں طرف اس کے وہ تمام حوالہ جات لکھ لیں میری کتابوں سے لے کر جس میں اس نے یہ کہا کہ جو دعوی نبوت کرے وہ کافر اور مسیلمہ کذاب ہے. سامنے اس کے دعوے لکھ دیں. اگلا ریفرنس جو میں دے رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی، بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی، اور اتنی اتری کہ اس نے مجھے اپنے پہلے عقیدے پر نہ رہنے دیا اور مجھے واضح طور پر اللہ نے نبی کہہ دیا. یہ حقیقت الوحی کتاب کا نام، صفحہ 149، 150، 149 and 150 کتاب کا نام حقیقت الوحی. اور اس نے کہا کہ میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور مجھے مسیح موعود کہہ کے پکارا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ، بلکہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اب آخری زمانے میں جس نبی رسول کو آنا تھا سو وہ میں آ گیا ہوں. اب ساری دنیا اس میری نبوت کے سامنے بے دست و پا ہے، چونکہ نبوت پر اب میرے آنے سے مور لگ گئی ہے. اب بجز اس کھڑکی کے، یعنی میری نبوت کی کھڑکی کے، کوئی کھڑکی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے معاذ اللہ باقی نہیں رہی. پھر وہ کہتا ہے میں رسولوں کی ان تمام راہوں میں آخری راہ ہوں اور اللہ کے سب نوروں میں آخری نور ہوں، اور جس نے مجھے اللہ کے اس برگزیدہ رسول کو جو قادیان میں آیا اسے قبول نہ کیا وہ مرتد ہو گیا. کشتی نوح، اس کی کتاب غلطی کا ازالہ، اس کی کتابیں ساری کتب میں. اور وہ کہتا ہے خدا کی طرف سے قرار شدہ عہد تھا کہ میں محمد کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا، سو وہ میں آ گیا ہوں. اس کی کتاب معاذ اللہ تبلیغ رسالت، والیوم 10 پیج 14. یہ ریفرنسز دے رہا ہوں. اسی طرح آگے بڑھتا گیا وہ حوالوں میں. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ بعض لوگ جب ان کو ملتے ہیں تو انہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. کسی کو کہہ دیتے ہیں مرزا صاحب نے مسیح موعود کا جیسا بندہ دیکھا، یہ نکتہ سمجھ لیں، شاطرانہ چال ہے. اس نے اپنی کتابوں میں ہر جھوٹ بول رکھا ہے، بہت بڑی مکاری عیاری کے ساتھ. ہر مواد موجود ہے، جیسا بندہ دیکھا اسی طرح کی بات کر دی اور کتاب میں اسی طرح کا مضمون نکال لیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے تصور کو ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے
سٹیپ بائی سٹیپ ایک دعویٰ نہیں کیا، 12 دعوے کیے۔ کتنے کیے؟ اور ہر دعوے اس کی کتابوں میں ہیں۔ آپ میں سے کسی کو دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہم تو انہیں مجدد مانتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا تھا میں مجدد ہوں۔ یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور وہ کتاب اٹھا کے اس کا دعویٰ مجدد ہونے کا دکھا دیں گے۔ عام آدمی کنفیوز ہو جائے گا، کسی کو اگلی بات بتا دیں گے، کسی کو اور بتا دیں گے۔ اب سن لیں، اس نے پہلا دعویٰ کیا مجدد ہونے کا۔ جب زمین بنا لی اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا محدثیت کا کہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا مہدویت کا، یعنی میں امام محمد مہدی ہوں، جو حضرت مہدی علیہ السلام آنے تھے وہ میں ہوں۔ پھر جب یہ گراؤنڈ بنا لیا تو اگلے چند سالوں کے بعد دعویٰ کیا مسیحیت مسیح کا، اور کیٹیگوریکلی کہا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح نہیں ہوں، جو حضرت مسیح آنے تھے میں وہ نہیں، ان کی مثل ہوں، سیملر ٹو مسیح۔ جب اس کی گراؤنڈ بن گئی پھر دعویٰ کیا عین مسیح کا، کہ میں عین وہی مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ تھا حضرت عیسیٰ کا، میں عین عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ 5 جب یہ بن گیا پھر اس نے اگلی سٹیج پہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح موعود پر بھی افضل ہوں، معاذ اللہ، وہ کم تر تھے میں ان سے افضل ہوں، استغفر اللہ۔ جب یہ بنیاد بنا لی پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ میں ترقی کرتا کرتا حضور علیہ السلام کے فیض سے حضور کے سائے میں نبی بن گیا ہوں، استغفر اللہ العظیم۔ یہ 7واں دعویٰ۔ پھر 8واں دعویٰ کیا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، ذل کہتے ہیں سائے کو، کہ میں حضور کا غلام تھا، ان کی پیروی کے فیض میں حضور کے زیر سایہ رہ کر نبی بن گیا ہوں۔ یہ پہلا دعویٰ۔ پھر آگے بڑھا، اس نے کہا بروزی نبی ہوں۔ بروز کہتے ہیں جو ہڈن تھا، چھپا ہوا، وہ ظاہر ہو گیا۔ اب اس کا معنی ہے میں نیا نبی نہیں، میں وہی محمد مصطفیٰ خود ہوں، مگر میں چھپا ہوا تھا، دوبارہ ظاہر ہو گیا ہوں۔ جو زیر سایہ بنے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جو خود ظاہر ہو جائے وہ خود ہوتا ہے۔ ہر دعویٰ دوسرے کا بطلان کرتا تھا، ہر دعویٰ پہلے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتا تھا، ایک دعوے کی دوسرے دعوے سے کوئی جوڑ اور میل نہ تھا۔ وہ گراؤنڈ بناتا، جب مرید ہو جاتے، لوگ مانتے، بنیاد بن جاتی، پھر 2-4 سالوں بعد اگلا دعویٰ۔ 12 دعوے کیے، تکذیب کی حد۔ اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا نامہ، کہ میں نبی ہوں مگر غیر حقیقی نبی ہوں، میرا ٹائٹل نبی ہے، حقیقی نبی نہیں۔ پھر اس نے کہا میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بس ایسے ہی نبی ہوں، ایسے ہیرا غیرا نبی ہوں، نہیں، میں حقیقی نبی ہوں، مجھ پر احکام اترتے ہیں، شریعت آتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہی شریعت اور احکام رکھنے والا نبی ہوں۔ میں یہ دعویٰ کیا 10واں۔ 11واں دعویٰ کیا کہ لوگوں میں نے ختم نبوت کو نہیں توڑا، میں نے ختم نبوت کو، حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کیا ہیں؟ اس نے کہا میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں، میں وہی نبی ہوں، دوبارہ آ گئے ہیں، پہلے مکہ میں آئے تھے، اب قادیان میں آئے، استغفر اللہ۔ یہ اس کا 11واں دعویٰ تھا۔ کتنا؟ کہ خود محمد مصطفیٰ ہوں، سو اب میں خود خاتم الانبیاء ہوں۔ اس نے کہا میں خود خاتم النبیین ہوں، اور وہ جو آیت اتری تھی وہ میری شان میں اتری۔ یہ میں سب اس کی عبارتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 11 دعوے، اور آخری 12واں دعویٰ کیا کہ میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک لعنت کرے اس پر، اور لعنت کر چکا، ان سے بھی